آپ حضرات کو بھی تقریری دنیا میں لے کر چلوں۔ آئیے حضرات گرامی، اس لازمی تمہید کے بعد اب میں اس شخص سے درخواست کروں جو آج کے اس جلسے کی صدارت بھی فرما رہے ہیں۔ میں حضرت والا سے درخواست کروں گا اور میں بتاتا چلوں، ہمارے علماء کرام، ہمارے یہ اکابرین ان چراغ کی طرح ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ چراغ کا کوئی اپنا مکہ نہیں ہوتا، چراغ کا کوئی اپنا مکہ نہیں ہوتا، جہاں کہیں رہے گا روشنی دے گا۔ تو یہ ہمارے اکابرین جتنے اس جلوہ افروز ہیں اس اسٹیج پر، یہ ہمارے سارے اکابرین چراغ کے مانند ہیں، جہاں بھی رہیں گے یہ روشنی دیں گے، اور انہوں نے اپنے اپنے مدارس کو بام عروج پر پہنچایا ہے، اور بچے اور امت مسلمہ کے نونہالوں کو اندر وہ آفاقی قوت پرواز عطا کر رہے ہیں جو خود ہر پوری دنیا میں چاہے جس طرف جائیں اپنے آپ کو لوہا منوا لیتے ہیں۔ تو آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہمارے محسن و مشفق حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی، ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ خیر آباد سلطان پور سے درخواست کروں گا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط اتنی ہے سلیقے سے تراشا جائے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم سب کے سرپرست اور بڑے اس علاقے کے دین کا چراغ روشن کرنے والے جناب حاجی قاضی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، دیگر علماء کرام کے سرتاج، اور ہم سب کے عمر کے اعتبار سے نہیں لیکن اپنے کام کے اعتبار سے اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، دین کے ڈنکے کو دنیا میں بچانے کے اعتبار سے، اللہ کے گھروں کو بنوانے کے اعتبار سے، اللہ کے گھروں کے میناروں کو بنوانے کے اعتبار سے، اور میرے بھائیوں بڑے مدارس کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے اعتبار سے، اور بہت بڑوں کی سرپرستی میں رہ کر کام کو سیکھنے کے اعتبار سے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب دامت برکاتہم جو کنڈا جیسی جگہ کے مدرسے کے ناظم ہیں، ناظم تو ایک جگہ کی بات ہے، مجھے نہیں معلوم ہے وہ کتنے مدرسوں کے ناظم ہیں، سرپرست ہیں، اور کتنے مسجدوں کے بانی ہیں، معمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں میں جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں، اور بنا کر کے اس سے کام لیتے ہیں۔ آدمی بظاہر کم عمر کا ہوتا ہے لیکن کام بڑوں کے اور بہت بڑوں کے برابر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت مولانا یہاں تشریف فرما ہے، اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ مولانا کا یہاں آنا، اس سے پہلے بھی آپ تشریف لائے ہیں کہ باقاعدہ آج ہی میں نے وہ مسجد دیکھی، اس موقع پر شاید میں نہیں تھا، ورنہ بنیاد کے موقع پر بھی شاید حاضری ہوتی، لیکن آج دیکھا کہ بالکل نئی مسجد بن گئی، اور مولانا اس کی افتتاح کے لیے آئے۔ مولانا محمد اکبر صاحب قاسمی اکبر ہی ہیں وہ، تو بہرحال ان کی اکبریت بہت جگہ پر نظر آتی ہے۔ انہوں نے مجھے آرڈر کیا، میں رشتے میں ان کا دادا ہوں، ہاں انہوں نے آرڈر کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد فوراً آپ گاڑی پر بیٹھیے، عصر کی نماز حضرت مولانا اسد اللہ صاحب دامت برکاتہم جو نئی بازار کی مسجد میں اس کا افتتاح نماز کے ذریعے سے فرمائیں۔ میں ان کے حکم کے مطابق بہت باضابطہ بالکل تیار رہا، ڈرائیور کو پہلے تاکید کی کہ گاڑی 2:30 بجے آ کر کے یہاں کھڑی ہو جائے۔ بہرحال ہم اپنے انتظام میں پکے رہے۔ مولانا ضیاء الحق صاحب جو اپنی نظامت کے ذریعے سے
نور بکھیرتے رہتے ہیں. اللہ نے ان کو صلاحیت دی, سب کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی ہے. بہرحال وہ اپنا جلوہ نکھارتے رہتے ہیں اور آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. وہ آ گئے اور یہ ہمارے شمشیر صاحب شمشیر برہنہ ہو کر کے آ گئے, لیکن ان کے ایک بڑے مخصوص کوئی مہمان تھے جن کو کہہ رہے تھے 15 منٹ رک جائیے. 15 منٹ رکتے رکتے عصر کی اذان ہوئی, پھر میں نے نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد ہمارا ڈرائیور اس نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تم نے کہا یہ کہاں نماز پڑھنے چاہے گا, مسجد یہ ہے, امام میں ہوں, لیکن کہیں اور گیا. اور پھر وہ لوٹا تو اس نے کہا کہ ہم چلے گئے, کام تھا ہمارا کام بھی ہو گیا. یہ سب میں ہم کو وہاں تقریباً 4:30 کے قریب ہو گئے. بس میں اس لیے مطمئن ہو گیا کہ اب مجھے مولانا کے پیچھے نماز نہیں مل پائے گی اس وجہ, ورنہ اس موقع میں بہت برا حال کرتا ہوں. چاہے ڈرائیور ہو, چاہے کوئی اپنا چھوٹا ہو, تو اس کو بگڑتا بہت. لوگ پریشان ہوتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے رہتے ہیں. اب میں نے کم کیا, اللہ کرے اور کم ہو جائے. تو بہرحال اس کی وجہ سے یہاں آنا ہوا, اور وہ جو بات تھی وہ ہو کر کے رہی کہ مولانا امامت فرما چکے. سعادت کی بات ہوتی ہے مسجد میں پہلی نماز پڑھنا اور کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھنا, یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. بہرحال جن کے مقدر میں تھا ان حضرات نے پڑھا, اور اس کے بعد اس کے آگے کا پروگرام جلسہ دستار بندی وہ شروع ہوا, اور کچھ دیر تک چل چکا ہے, چل رہا, بھی چلے گا. میرے اوپر جو سوال رہتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اپنا بڑا قیمتی آدمی موجود ہے تو اس کے سامنے زیادہ بولا نہ جائے, اس لیے اسے ہی موقع دیا جائے. اور ظاہر ہے اس زمانے میں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے مقررین آتے ہیں اور رات میں چلے جاتے ہیں. مولانا کا بھی معاملہ ہے, جمعہ کہاں پڑھایا, کہاں رکے, کہاں نہیں رکے. کئی جگہوں پر لوگ آگے پیچھے لگتے ہیں کہ ہمارا مسجد, ہماری مسجد, ہمارا مدرسہ, ہماری جگہ دیکھ لیں. کیوں دیکھ لیں؟ اس لیے دیکھ لیں ورنہ بہت سے مولویوں تو پوچھبے نہیں کرتے, کہیں جلام نہ کرنا, نہیں چاہ پیا ہو پڑ. اور اس لیے چاہتے ہیں کہ ہماری بھی مسجد بھی بن جائے, مولانا کا ہاتھ لگ جائے, مدرسے میں کوئی کمرہ بن جائے. میرے بھائی بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ جو لوگ سوچتے ہیں بڑے مبارک بات کے لوگ ہیں, وہ اس لالچ میں ہیں کہ اللہ کا گھر جو ہے بن جائے, اللہ کے نبی کا مدرسہ بن جائے, یہاں پر اللہ اس کے رسول کا نام لیا جانا لگے. میرے بھائی بہت ساری خرابیاں ہم لوگوں کے اندر مدارس میں آ گئی, مسجدوں کے نظام میں آ گئی. صاحب سنیے آپ, مسجدوں کا نظام, اللہ اکبر, اگر مؤذن دیر کر دیا تو وہ مسلمان جس کے بارے میں آقا نامدار مکی مدنی تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان دے گا, جو مؤذن ہوگا, کل قیامت کا دن ہوگا, کائنات حاضر ہوگی, اولین اور آخرین حاضر ہوں گے, اور اس مؤذن کی جو ہے گردن سب سے اونچی ہوگی. کیوں اونچی ہوگی؟ اس کے اذان دینے سے دنیا نماز کو پڑھنے آتی تھی, اس کی آواز بلند ہوتی تھی, پورے گاؤں میں جاتی تھی, اور لاؤڈ اسپیکر کے زمانے میں کئی میل تک جاتی ہے. یہ ذریعہ بنے گا اس کی سرخروئی کا. اللہ اکبر, جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, جہاں پر سب لوگ حیران و پریشان ہوں گے, پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, نہ جانے کیا کیا عالم ہوگا. حضرات انبیاء علیہ السلام کے بھی حالات عجیب ہوں گے. اللہ کے دربار کی حاضری ہوگی, خدا کا جلال ہوگا, خدا کی بڑائی ہوگی, خدا کی شان نظر آئے گی. آج جو خدا پاک کے ساتھ شرک کرنا لوگوں نے آسان سمجھ لیا اور منمانی سمجھ لیا. ہم جو چاہیں جس کو چاہے پوجیں, جس کو چاہے مانگیں, جس سے چاہے مانگیں, جس کے سامنے جھکیں, جس کے سامنے ڈنڈوت کریں, اور جس کو چاہے شریک کریں. بنا بابا کے شرکت کے ہمارا کام نہیں ہوتا. کل قیامت کا دن ہوگا مسلمانوں, لا الہ الا اللہ کی دولت پانے والوں, محمد رسول اللہ کے خون و پسینہ سے یہ امت سینچی گئی ہو اور اسلام پہنچایا گیا ہو, یہ توحید پلائی گئی ہو, اور یہ مسلمان توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا ہو رہا ہو, گنگا رام کی نہیں تو میرے بھائیوں ڈنڈوت کر رہا ہے اپنے پیروں کی اور اپنے بزرگوں کی, اور نہ جانے کس کی کر رہا ہے. یاد رکھنا اسی لیے مدارس قائم کیے گئے تاکہ توحید و سنت آپ کو صحیح معلوم ہو جائے.
تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا وہ مؤذن اگر پیچھے ہو گیا تو آج لوگ آ رہے ہیں اور آ کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں، تم کو مؤذن بنایا گیا ہے، تم گھوم رہے تھے، کہاں تھے کیا نہیں تھے۔ میرے بھائی یہ تو موقع وہ تھا، موقع کیا تھا؟ موقع یہ تھا مؤذن نہیں ہے، فوراً لاؤڈ اسپیکر چالو کرتے اور رمضان دے دیتے، وہ سعادت ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جاتی۔ علماء نے لکھا ہے امت کے ہر فرد کو کم سے کم ایک اذان تو ضرور دینی چاہیے، لیکن میرے بھائی اگر ہم جائزہ لیں اس مجمع سے پتا چلے گا کہ نہ جانے بڑی تعداد وہ ہے جو اذان کہنا تو دور کی بات ہے اذان جانتی ہی نہیں۔ اور کون ہے؟ عبد الرحمان ہیں، عبیدہ ہیں، اور عثمان ہیں، عفان ہیں، غفار ہیں، ستار ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، لیکن میرے بھائی اذان نہیں دینا آ رہا ہے، اذان سیکھا بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کیا۔ کاش اگر اس نعمت کو ہم نعمت سمجھے ہوتے تو میرے بھائی ہم موقع تلاش کر رہے ہوتے، مؤذن سے کہتے دیکھو اگر کہیں تمہیں جانا ہو تو مجھے بتا کر کے چلے جانا، میں وقت جا کر کے تمہاری ڈیوٹی دوں گا، اور یہی نہیں کروں گا مسجد بھی صاف کر دوں گا، سفر بھی سیدھی کر دوں گا، مصلی بھی جھاڑ دوں گا، بدلے میں پانی بھی رکھ دوں گا، تاکہ دنیا آئے اور بلا محنت کے اسے پانی وضو کا مل جائے، خوش ہو جائے۔ آج کون ہے؟ مجھے بھی ثواب کا موقع مل جائے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بجائے امام کا مسئلہ ہے، ارے اللہ دیر ہو گیا، خدا کی قسم چمار نے تو تمہارے اوپر حکومت کر لی اور نہ جانے کیا کرے گا، لیکن آج تمہارا امام غلام ہے، وہ نہیں بن پایا، وہ حکومت کرتا امام، اور اس کے بعد غلام مؤذن، اور وہ غلام قرآن کا پڑھانے والا استاد، وہ غلام۔ میرے بھائی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بے شک نہ جانے میرے بھائیوں کیسے کیسے حالات ہیں، کیا روجا جائے، کیا بتایا جائے، کیا سنا جائے، یہ عجیب حالات ہیں۔ پڑھنے کا دور آ گیا، اللہ اکبر۔ یقین جانے غریب سے غریب آدمی پڑھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے؟ یہودیوں کی تعلیم، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، مشرکوں کی، کافروں کی، سب کی تعلیم پڑھا رہا ہے۔ صحیح معنوں میں میرے بھائیوں کلمہ طیبہ کا یاد کرنا اور کرانا، اس کے لیے پڑھنا اور پڑھانا اور پیسے خرچ کرنا آج بھی مسلمانوں کی جان جا رہی۔ یہ تو ہمارے اکابر نے دیکھا تھا، حضرت قاسم نے ویرا میں جو دیکھا تھا کبھی، اس مقدس خواب کی تعبیر ہے دارالعلوم۔ میرے بھائیو ہمارے اکابر نے دیکھ لیا تھا مسلمان کیسے تعلیم حاصل کرے گا، تو حضرت نے وصول بنا دیا، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور اس کے بعد حضرت کے وصول ہشتگانہ۔ یہ مدرسے کسی حکومت کے پیسے سے، اس کے تعاون سے نہیں چلیں گے، کسی مخصوص مالدار کے پیسے سے نہیں چلیں گے، یہ مدرسے عوام الناس کے چندے سے چلیں گے، غریبوں کے چندے سے چلیں گے، مسلمانوں کے چندے سے چلیں گے، اسلامی حکومت کے بھی تعاون سے نہیں چلیں گے۔ جو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، یہ اگر آج سعودی عربیہ کا سربراہ یا دوسرے ممالک کا سربراہ دینا چاہے اور یہ کہے کہ حکومت کی طرف سے ہمارا تعاون ہے، الحمدللہ ہمارے اکابر نے جوتے کی نوکوں سے ٹھوکروں سے مار دیا، لے جاؤ، تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے اس دین کو، یہ دین ہے کیا؟ یہ میرے اللہ کا پیغام ہے، میرے اللہ کی ذات و صفات کا نام اسلام ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا، سیرت کا، اور آپ کی تعلیم کا، تربیت کا، اخلاق کے، معاملات کی ساری چیزوں کا مجموعہ اسلام ہے۔ اسے تو ہمارا ہی حق ہے، جیسے ہمارے صحابہ نے گردنیں کٹا دی اپنے نبی کے دین کے لیے، ویسے اس امت و ہندوستان اور جب سے دارالعلوم دیوبند کا قیام آیا، پھر میرے بھائی جتنے بڑے مدارس ہیں، نمبر 2 کا مدرسہ ظاہر ہے، مظاہر العلوم ہے، ہمارا ندوۃ العلماء ہے، اور نہ جانے کتنے مدارس ہیں دارالعلوم دیوبند کے بعد 2 نمبر کا مطلب یہی کہ اس کے بعد سب قائم ہوئے اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا۔ ہندوستان کو اس لیے نہیں مٹایا جا سکتا کہ وہاں پر مدارس موجود ہیں، تھوڑی تنخواہ میں کام کرنے والے موجود ہیں، بغیر گورنمنٹ کے پیسے کی مدد کے کرنے والے موجود ہیں۔ اتنی چھوٹی تنخواہوں میں کام کرنا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، بیچ کھوپڑوں کے یہ کہہ رہے ہیں کیسے ان کا کام چلتا ہے، باطل نے کیا لگایا جانتے ہیں آپ؟ اب ہم لوگوں کی بھی تنخواہیں جو کچھ بھی ہیں وہ بینک میں جائیں تاکہ
تاکہ ان کی معلومات میں آ جائے۔ آدھار کارڈ آ گیا، اب یہ آئیں گے، یہ باطل کے ایجنٹ آئیں گے، یہودیوں کے ایجنٹ آئیں گے، عیسائیوں کے ایجنٹ آئیں گے، قادیانیوں کے ایجنٹ آئیں گے، فرقہ باطلہ کے ایجنٹ آئیں گے۔ مولوی صاحب آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، آپ اتنا بڑا مدرسہ، یہ مسجد وہ مسجد، اتنے طلباء، اتنے اساتذہ، اور آپ کی یہ تنخواہ، آپ کا گزر کیسے؟ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کیا کام کر رہا ہے؟ کیا بنوایا آپ نے؟ اب وہ ورغلائے گا، اس کے بعد یہ سازش آئے گی، آج نہیں کل میں کہہ کے جا رہا ہوں، یہ اتنی تنخواہ میں کیسے چلتا ہے؟ گورنمنٹ اس پر شکنجہ کسے گی اور مدارس کے ذمہ داروں کو مجبور کرے گی ان کی تنخواہ بڑھائے۔ یہ نظام باطل کرنے کے لیے سب آ رہا ہے میرے بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے، ہم تو اس پر خوش ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے اس باطل دنیا میں اور بگڑے ہوئے حالات میں، جہاں مال ہی مال ہو، جہاں حب جاہ ہو، حب مال ہو، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سعودیہ کے خلاف ہم ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتے، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں تو ہمارے عزیز اس لیے تھے کہ اللہ کے گھر کے وہ متولی ہیں، مسجد نبوی کے وہ متولی ہیں، اسلام کے وہ متولی ہیں، لیکن اگر انہوں نے گڑبڑ کی اور گڑبڑ کر رہے ہیں تو کسی کو نہ چھوڑا گیا نہ چھوڑا جائے گا۔ یہ اسلام کے سپوتوں کی شان ہے، توحید کے پرستاروں کی شان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید و سنت کو اپنانے والوں کی یہ شان ہے۔ نہ کبھی یہ زبان رکی ہے، نہ انشاءاللہ رکے گی، اس لیے کہ ہم اس ملک کے بادشاہ تھے، پوری دنیا میں تھے۔ جب مسلمان حکمرانوں نے گڑبڑ کیا ہے تو کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا ہے، کوئی امام احمد ابن حنبل کی شکل میں آیا ہے، کوئی امام شافعی رحم اللہ کی شکل میں آیا ہے، کوئی احمد ابن حنبل کی شکل میں آیا ہے۔ میرے بھائیوں وہ حضرات آج بھی موجود ہیں، انشاءاللہ مقابلہ ہوگا، انشاءاللہ باتیں ہوں گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بلا سمجھ کے داد دینے والے اللہ تمہیں مبارک فرمائے۔ قاری صاحب کو تھوڑی تسلی ہوگی، چھوٹا بچہ تھا بیچارہ، واہ واہ کر رہا تھا، تو کم سے کم بلا سمجھے تو اسلام کو واہ واہ کرنے والے بنو۔ تم تو اسلام کے لیے واہ واہ کرنے والے نہیں بن رہے ہو۔ پورا ہوٹل آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں، بیڑی پھکر پھکر پی جا رہی ہیں، چائے پہ چائے چل رہی ہے، سرتی پہ سرتی چل رہی ہے، گٹکا پہ گٹکا چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ زبان خدا نے دی ہے، یہ منہ خدا نے دیا ہے، یہاں خدا نے دی ہے۔ اس زبان سے اگر کلمہ نہ پڑھا گیا، اس زبان سے اللہ اللہ نہ کہا گیا، اس زبان سے درود شریف نہ پڑھا گیا، اس زبان سے اپنے قصوروں کا اعتراف نہ کیا گیا، اس زبان سے اللہ اس کے رسول کی تعریف نہ کی گئی، میرے بھائی یہ زبانیں کاٹی جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میرے بھائیوں ہم بہت دیر تک بول سکتے ہیں، کوئی روک نہیں، لیکن میرے بھائی میں نے پہلے کہہ دیا ہمارے مہمان معظم بیٹھے ہیں اور ابھی ان کا آگے کا کیا پروگرام ہے وہ تو منتظمین بتلائیں گے، لیکن میرے بھائی یہ بات طے کرو، یہ بات طے کرو، بڑے حالات خراب، بابری مسجد گرائی گئی، آپ سرتی کھاتے رہے، چائے پیتے رہے، تاش کھیلتے رہے، جوا کھیلتے رہے، شراب پیتے رہے، یہاں تک موقع آ گیا۔ ایسے آج دیکھیں آپ بیت المقدس، اللہ اکبر، جس جگہ پر خدا پاک نے اپنے نبی کو بلا کر کے سارے انبیاء کو حاضر کیا اور آپ کو امام بنا کر امام النبیین بنایا، آج وہ یہود و نصارہ کی عرضے میں ہے کہ نہیں؟ اور آج وہاں دارالسلطنت بننے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو مسلمان دنیا میں موجود ہوں اور ہم کچھ نہ کر پائیں تو کیسے کریں گے؟ ناپاک ہو کر، بلا نماز کے، بلا کلمے کے، بلا قرآن کے، بلا حدیث کے۔ میرے بھائیو یہ ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب جو راتوں دن پھر رہے، کئی مہینے باہر رہتے ہیں، کاہے لیے بھیک مانگ رہے ہیں تاکہ ہندوستان میں اللہ کا گھر قائم ہو جائے، تاکہ ہندوستان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ آپ نے اصحاب صفہ کی شکل میں قائم کیا تھا اور آج اس کی نقل میں پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے مدارس، اللہ اکبر، کہ جن کو سوچا نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی اس کا کام ہمارے علماء کا ہے، ہم اپنی حیثیت سے دوڑ رہے ہیں، مولانا عبد الرب صاحب اپنی حیثیت سے دوڑ رہے ہیں،
اور دیگر علماء کرام اپنی حیثیت سے دوڑ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین متین کی خدمات کے لیے قبول فرمائے, اس جلسے کو قبول فرمائے, اس کے مقاصد کو قبول فرمائے. جن بچوں کا دستار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں حافظ قرآن بنائے اور ذریعہ بنائے ان کے ماں باپ کے قیامت کے دن چاند جیسا تاج پہننے کا. اللہ ہمیں بھی عطا فرمایا, فضلات کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.